غم در بره دل رو میخوره. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، برادران ایمانی، شیعان حضرت قرار، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آپ کا خادم سید ذاکر حسین نقوی حاضر خدمت ہے. آپ لوگوں کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ کمنٹس میں سوالات کرتے رہتے ہیں، اور میں ان لوگوں کا بھی بالخصوص مشکور ہوں جو نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں. ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم انہیں ہدایت فرمائے، کیونکہ یہ سنت رسول ہے. کسی بھٹکے ہوئے کے لیے دعا کرنا یہ سنت اہل بیت میں سے ہے. گالیاں کا جواب ہم گالی سے نہیں دیتے، کیونکہ یہ سیرت رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے، سیرت محمد وآل محمد میں نہیں ہے. گالیاں دینا یہ شام اور شامیوں کی سنت میں سے ہے. تو ہم الحمدللہ ہم نہ تو شام کے ماننے والے نہ شامیوں کے ماننے والے ہیں. ہم علی جیسے، محمد وآل محمد جیسے، امام حسن حسین جیسے آئمہ خدا کے ماننے والے ہیں. ہم رسول اللہ کی سیرت پہ چلنے والے ہیں. ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیں گے. عزیزان محترم، یہاں پر سوال اکثر آپ صاحبان کے سامنے آتا ہے، وہ یہی ہے کہ 10 محرم الحرام کو شادی کرنی چاہیے. ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل بنتا ہے کہ خانوادہ رسول کا جو کربلا کے میدان میں جو ان پر مصیبتیں نازل ہوئیں، جو ان پہ ظلم ہوا ہے، یہ اس کے حق میں نہیں ہے بلکہ ظالم کے حق میں ہے. کیونکہ اگر ظلم ہو رہا ہو تو ظالم کے روش پہ چلتے ہوئے خوشی منائی جاتی ہے. جو مظلومین کے ماننے والے ہیں وہ اس دن غم مناتے ہیں. اب یہاں پہ آپ کا 10 محرم آپ کو شادی کا اہتمام کرنا یا شادی کے لیے لوگوں کو ترغیب دلانا اس بات کی دلیل بن رہا ہے کہ آپ کربلا والے واقعے پہ آپ خوش ہو نہ خوش نہیں ہے. عزیزان محترم، یہ وہ دن ہے کہ ابھی یہ دن آیا نہیں تھا، صرف اس کی خبر آئی تھی. بخاری مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، اور معتبر کتابوں میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، واقعہ کربلا آپ کو یاد ہے، واقعہ کربلا کی ساری معلومات رسول کو دیتے ہیں، اور وہ ایک کربلا کی مٹی شیشے میں بند کر رسول کے حوالے کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جبرائیل سے کربلا کے واقعہ سنا تو آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آ گئے کہ آپ کی ریش مبارکہ تار ہو کے آپ کے سینے پہ جو آپ کا قمیض تھا وہ بھی گیلا ہو گیا، وہ بھی تار ہو گیا. دیکھیے، ابھی واقعہ کربلا ہوا نہیں. کربلا کے دن 10 محرم کو یاد کر کے رسول رو رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دن خوشی منانا چاہیے. پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کو رسول سے بھی پیار نہیں ہے، پھر ماننا پڑے گا کہ آپ کو اہل بیت پیغمبر سے بھی پیار نہیں ہے. جب رسول اللہ کی ذات 10 محرم الحرام کے مصائب سن کے، واقعہ سن کے رو رہے ہیں، تو اس دن جس دن یہ واقعہ رونما ہو گیا، اولاد رسول جس دن شہید ہوگی، جس دن امام حسین کی شہادت ہوگی، جس دن خانوادہ اہل بیت پر ظلم ہو گیا، کتنے افسوس کی بات ہے. مسلمان بھی کہلواتے ہو، اور خانوادہ رسول کا جس دن اجڑ گیا ہے، ظلم ہوا ہے، اس دن خوشی منانے کا بھی اظہار کرتے ہو. بڑے افسوس کی بات ہے. ہمیں آپ کے اسلام پہ سوال نہیں بلکہ یقین پیدا ہو گیا کہ آپ کا جس کی یہ سوچ ہے، جو یہ عمل دہراتے ہیں، اس کا اسلام سے دور دور تک بھی کوئی اس کا تعلق نہیں ہے. ہاں، 10 محرم آپ کو خوشی منائی گئی تھی. کنہوں نے منائی تھی؟ قاتلان حسین نے. جب امام حسین کو شہید کر دیا تو کربلا کے میدان میں ڈول بھی بجے تھے، شازیانے بھی بچے تھے، اور جو کہہ لیں کہ موسیقی کے آلات تھے عرب میں، وہ شامی جو لے کر آئے ہوئے تھے، یزید کی فوج جو لے کے آئی تھی، انہوں نے اپنی خوشی کا اظہار کیا. آپ کا 10 محرم کو خوشی کا اظہار کرنے اس بات کی دلیل ہے کہ خانوادہ رسول کے اجڑ جانے کی، ان کی شہادتوں کی آپ کو کوئی غم نہیں ہے. آپ کو اگر آپ کسی کا ساتھ دے رہے ہیں تو قاتلان امام حسین کی سنت پہ آپ عمل کرتے ہوئے 10 محرم کو خوشی کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں. پروردگار عالم، میں دعا گو ہوں کہ پروردگار عالم ہمیں امام حسین کے ساتھ ہمارا حشر نشر کرے، اور آپ کا یزید اور یزید کی فوج جنہوں نے خوشی منائی ان کے ساتھ آپ کو ملایا جائے، اسی کے ساتھ قیامت دن آپ کو اٹھایا جائے. غم حسین تو یہی ہے کہ غم حسین میں رسول نے غم کر کے ہمیں بتایا ہے کہ 10 محرم الحرام کو غم منانا چاہیے.
اور روایات میں ملتا ہے کہ 10 محرم الحرام کو جناب بی ام سلمہ روایت کرتی ہے کہ میں خواب میں سوئی ہوئی تھی، میرے خواب میں رسول اللہ آئے ہیں اور اتنا رو رہے ہیں کہ امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور رو رو کے کہتے ہیں کہ ام سلمہ ہماری ماں سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی میں کربلا سے آیا ہوں، میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا ہے۔ حسین کے غم میں تو آپ کا میرا رسول تو غم منا رہا ہے، رو رہا ہے۔ یہ کیسی امت ہے کہ جو اس دن خوشی منانے کے فکر میں رہتی ہے۔ مولا آپ تمام صاحبان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ غم درباره دلارو میخوره شربلا